بھائی سوال کر رہے ہیں کہ روزہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، فرض روزوں کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں اور رمضان کے بالغ ہونے کے بعد جان بوجھ کر چھوڑے ہیں، توڑ دیے، تو بے شک اس کے احکام میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ انسان اگر اس طریقے سے توڑتا ہے تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی آیا اور بولا ہلاک یا رسول اللہ اللہ میں ہلاک ہو گیا، تو بولے وہ کیسے؟ تو کہا کہ روزے کی حالت میں ایک زوجہ سے مباشرت کر لیا تو روزہ بھی گیا، اس کا بھی گیا، تو کیا کروں؟ پریشان ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ بتایا کہ 60 مسکینوں کو اطعام کرو۔ تو انہیں بولا ایک غلام کو آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کا معاملہ ممکن نہیں ہے، میرے ہاتھ کی بس کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، تو 2 مہینے لگاتار روزہ رہا۔ بولا اللہ کے نبی 1 مہینے کا روزہ میں ہم پڑے، اب 2 مہینے کا پڑے تو لگاتار وہ ناممکن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو پھر ہے 60 مسکینوں کو اطعام کرو، کھلاؤ۔ تو بولا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میرے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجور دیے، بولے جاؤ 60 مسکینوں کو تو بھی کھلا دو۔ تو بولا اللہ کے نبی واللہ ما بین لابتیہا احوج منی، میرے سے زیادہ ضرورت اور حاجت اور بھوکے کوئی نہیں ہے یہ دونوں بارڈر مدینہ سے۔ تو بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تم تمہاری بیوی کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ہو گیا۔ دین کتنا آسان ہے اور کتنا رحمت کا ہے، اس لیے انسان کو یہ شخص کو اللہ سے سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، اور دوسری چیز کفارہ کی استطاعت رکھتا ہے تو یہ ادا کرے، چاہے صدقات سے کیوں نہ رہے۔ تیسرا کہ انسان کو چاہیے کہ اس معاملے کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلے گناہوں کو توبہ سے معاف فرما دیتا ہے، نفلی روزے کثرت سے رکھا کرے، اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قضا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے مگر کتنے سال ہے بالغ ہونے کے بعد سے، تو اس کو معلوم ہے کہ فلان روزانہ اگر کر رہا ہے تو مہینے کا پورا حساب ہوتا ہے، اگر نہیں تو پھر اطعام اور کفارہ کا معاملہ دونوں کے لیے آ جاتا ہے۔ تو رمضان کے 30 دن ہر سال کے عمر کے حساب سے انسان کام کر لے، تو اگر بول رہا ہے کچھ دن چلے گئے تو استغفار توبہ وہ ضروری ہے، اور یہ کفارہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریکٹیکل عملی دے دیے ہیں صحابی۔ اللہ